الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم حاضرین مجلس، آج کا ہمارا موضوع قربانی کے فضائل اور اس کی عظمت. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ عبادتیں ایسی مقرر فرمائی ہے جن کے اندر محبت، اخلاص، ایثار اور بندگی کا عظیم درس پوشیدہ ہے. انہی عظیم عبادات میں سے ایک عبادت قربانی ہے. میرے عزیز دوستو، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا عملی مظاہرہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. میرے عزیزو، قربانی کی تاریخ یہ بہت پرانی تاریخ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر اپنے سر کو جھکا لیں. ذرا وہ منظر تصور میں لائے اور ذرا تصور کرے اس چیز کو کہ ایک باپ اپنے بڑھاپے کے سہارے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ بیٹا بھی عرض کرتا ہے، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو یہ منظر صرف قربانی کا نہیں بلکہ مکمل اطاعت، فرما برداری، محبت اور اخلاص کا درس دیتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مینڈا بھیج دیا اور فرمایا، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اسی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو قربانی کا حکم دیا گیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، قربانی کے دن انسان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. تو ذرا سوچو میرے دوستوں اور بزرگوں کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملنا یہ کتنی نیکی ہے. اور کوئی بھی کسی بھی جانور کے جسم کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اس کی تعداد کو شمار نہیں کر سکتا. تو سوچئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کس قدر اجر عطا فرمانا چاہتا ہے. قربانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی پسندیدہ چیز قربان کرنا ہی اصل کامیابی ہے. آج اگر انسان اپنی خواہشات، گناہوں، تکبر، حسد اور دنیا کی محبت کو اللہ کے لیے قربان کر دے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بعض لوگ قربانی کو صرف رسم سمجھتے ہیں. مہنگے جانور دکھانا، نمود و نمائش کرنا، تصاویر اور ویڈیوز بنانا یہ قربانی کی روح کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس کے دربار میں، اس کی بارگاہ میں اگر کچھ پہنچتا ہے تو وہ بندے کا تقوی پہنچتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قربانی ہمیں غریبوں کا خیال رکھنے کا درس بھی دیتی ہے. جب انسان اپنے گھر میں گوشت تقسیم کرتا ہے، غریبوں اور محتاجوں کو دیتا ہے، تو خوشیاں پورے معاشرے میں پھیلتی ہے. یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ عبادت کے ساتھ انسانیت کی خدمت بھی شامل کر دی گئی. آئیے اس سال ہم سچی نیت کے ساتھ قربانی کریں، ریاکاری سے بچے، دکھلاوے، نمود و نمائش سے بچے اور سنت کے مطابق قربانی کرے، غریبوں کا خیال رکھے اور اپنے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو حقیقی معنوں میں اللہ کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.